میرے بھائیو، قرآن حکیم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے نبوت کلیم کرتے ہیں۔ ویسے تو آپ کے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، قانون قدرت کو توڑنے والے کتنے حصی معجزات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ میں نے 4 لیکچرز ریکارڈ کرائے ہیں اس کے اوپر، مسئلہ 131A B C D۔ لیکن دعوی نبوت جس معجزے کے اوپر ہے وہ یہ کتاب ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی۔ آپ کا معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے آپ دکھا سکے۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، مردوں کو زندہ کرنے والا کوئی عیسائی ہمیں دکھا سکتا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم بھی نہیں دکھا سکتے کوئی ویڈیو۔ کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دوبارہ آج اژدہا بنا کے دکھا سکتا ہے؟ ہم بھی نہیں دکھا سکتے۔ وہ آپ جناب عصا اگر مل بھی جائے کہیں سے، آپ چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، آپ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کرسچن پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پریسٹ کے ہاتھ میں دے دیں، یا آپ کے جتنے رحمت اللہ علیہ ہیں اور غوث اور اقداب اور جن کے بارے میں آپ کا کلیم ہے ان کے ہاتھ میں دے دیں، ان کو کہ اس کو پھینک کے ذرا اژدہا بنا کے بتائیں۔ نہیں بنا سکتے۔ وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ تک ہی معجزہ تھا۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس معجزہ، صحابہ کے پاس معجزہ، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی معجزہ ہے۔ مسلمان نہیں، انسان کے لیے، اور ہر زمانے کے ٹیسٹ پہ پورا اترتا ہے۔ اسپیسیفکلی تو یہ پورا اترا اس ٹیسٹ میں کہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا فصیح اللسان سمجھتے تھے کہ وہ ادر دین جو نان عرب ہیں، عربیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں، ان کو وہ کہتے تھے یہ اجمی ہیں، گونگے، یہ بول نہیں سکتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عربی لوگوں کی فساد اتنی تھی کہ وہ عام گفتگو بھی شاعری کے انداز میں کر لیتے تھے فی الودی۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا، ان بڑے بڑے شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے کہ یار یہ کلام کمال کلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عروج پہ تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا، جادوگر بھی سجدے میں گر پڑے۔ کتنی دفعہ قرآن میں یہ واقعہ آیا ہے، اور وہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ لکڑی کا اژدہا بننا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل رہا ہے، اور پھر اینیمل کنگڈم پھر پلانٹ کنگڈم میں۔ اس کو ذرا امیجن کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، ڈاکٹری بڑی عروج پہ تھی، ان کو بڑا فخر تھا، لیکن کوئی ڈاکٹر مادرزاد کوڑی اور اندھے کو آنکھیں دے سکتا ہے؟ قرآن حکیم میں سورہ مریم کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھیں آ جاتی تھی۔ سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے، انہوں نے کہا یہ ڈاکٹری سے آج نہیں پاسبل، ڈاکٹری سے۔ آنکھ کسی بندے کی آپ لگاتے ہیں دوسرے کو، اور آنکھ ہو ہی نہ، اور اس میں مٹی رکھ کے اور ایک پرندے کی مورت بنا کے مٹی کی پھونک مارتے تھے، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی۔ اب کون سا ڈاکٹر یہ کام کر سکتا ہے؟ قرآن حکیم کے زمانے میں شاعری عروج پہ تھی، اللہ تعالیٰ نے کلام بھی ایسا دیا کہ شعراء فیل ہو گئے۔ لیکن یہ اس پہ ختم نہیں ہے، قیامت تک کے لیے جو جو وقت کا ٹیسٹ آئے گا اس پہ یہ کتاب پوری اترے گی۔ آج سائنس کی دنیا ہے، قرآن حکیم سے کوئی ایک آیت بھی نہیں بتا سکتا جو اسٹیبلش سائنس، ہائپوتھیسس تھیوری نہیں، اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو۔ اس کے برخلاف ہم آپ کو کئی باتیں بتا سکتے ہیں جو قرآن حکیم ایسی کرتا ہے جو پرانی سائنس ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتی تھی، لیکن آج کی سائنس ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ جس میں سب سے بڑی بات، ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ جی زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ شروع میں بچوں کو سمجھانے کے لیے پڑھا دیتے تھے نا، بعد میں پھر وہ چیزیں، لیکن یہ سٹارٹ بھی ہوئی تھی تھیوری سائنس میں۔ قرآن بہت پہلے سے کہہ رہا ہے کلٌ فی فلک یسبحون، تمام اجرام فلکی جو ہیں وہ تیر رہے ہیں آسمان میں، اور تیرنا بیک وقت تیرنے میں ایک چیز فلوٹ بھی کرتی ہے اور اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے۔ جو بھی آپ کوئی بھی گول چیز اگر سمندر میں پھینک دیں نا
وہ فلوٹ کرنے کے دوران اپنے محور کے گرد گھومے گی بھی ان ویوز کی وجہ سے. اللہ نے لفظ بھی ایسا استعمال کیا ہے کہ نہ صرف وہ کسی اور چیز کے گرد ریوالو کر رہی ہیں بلکہ اپنے ایکسس کے گرد، اپنے محور کے گرد بھی وہ چیزیں گھوم رہی ہیں. تو قرآن حکیم تو اس چیز کو پہلے ہی ایڈریس کر چکے ہیں.